بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ پر سب سے زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود اور صلوات بھیجنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھ پر صلوات بھیجے اور ساتھ ہی یہ دعا کرے کہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ ان کو یعنی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے قریب کی نشست گاہ عطا فرمائیے تو ایسے شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ بھیجا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مخصوص کر دوں، یعنی میں اپنے لیے دعا کرنے میں جو وقت صرف کرتا ہوں اس میں سے کتنا آپ پر صلوات کے لیے مخصوص کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت کا چوتھائی حصہ آپ پر درود کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر میں آدھا وقت اس کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو کر دو، اور اگر اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر میں اس میں سے 2/3 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو کر دو، اور اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہوگا۔ میں نے عرض کیا تو پھر میں اپنی دعا کا سارا ہی وقت آپ پر درود کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی، یعنی تمہارے سارے دینی اور دنیاوی مہمات غیب سے انجام پائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔